ہم نے سورہ اعلیٰ پڑھنی ہے آج، اور یہ سورہ جو ہے وہ بھی جیسے ہم نے پچھلی صورتیں پڑھی ہیں 30ویں سپارے کی، تو یہ بھی وہی بڑا زبردست قسم کا معاملہ ہے۔ اس کے اندر بھی جو بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تھوڑا سا معاملہ مختلف، یعنی جو پچھلی آیت ہیں اس سے تھوڑا سا مختلف معاملہ رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کرو، یا ہاں تسبیح بیان کرو، سبح بسم، نام کی، رب کا، اپنے رب کی، تیرے رب کی تسبیح بیان کر، تیرے رب کی شان بیان کر، تیرے رب کی پاکی بیان کر، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اعلیٰ جو بہت ہی مرتبے والا ہے، بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی زبردست ذات ہے، وہ بلند ترین ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی تسبیح بیان کر۔ الذی، وہ ذات، خلقہ، جس نے تخلیق کیا، فسوا، پھر اس کے بعد اس کی ترتیب کی صحیح طرح سے۔ اب اس کے اندر انسان ہی نہیں ہے، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، تشکیل کیا، اس کے بعد پھر اس کے اعضاء کو بہترین قسم کا بنایا، پھر اس کے بعد اس کو بیلنس بھی کیا ہر چیزوں کو۔ لیکن یہ صرف انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمام جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نباتات بھی۔ آپ یہ دیکھو کہ جو آم ہے، امرود ہے، سب کا جو ہے نا وہ کیلا ہے، اس کا سب کا شیپ الگ الگ ہے، ہاں۔ اس کے بعد اس کی ترتیب بھی کی ہے، اس کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کے بعد اس کی ترتیب بھی کی، کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان کی طرح سے جتنے بھی حیوانات ہیں، یا جتنے بھی فروٹ وغیرہ جتنے بھی نباتات ہیں، وہ جب اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہیں، تو آگے والی آیت جو ہے اس کے اندر اس کا معاملہ جو ہے انسان سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ والذی، اور وہ، قدرہ، تقدیر بنائی، ایک یعنی ایک اندازہ مقرر کیا، ایک تقدیر بنائی، فہدیٰ، اور اس کو ہدایت دی۔ کتنی زبردست بات ہے اس کے اندر کہ جیسے انسان جو ہے نا اس کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عورت کا حمل ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر ضائع ہو گیا، کبھی کبھی 5 مہینے کے اندر ضائع ہو گیا، کبھی 6 مہینے میں ضائع ہو گیا، کبھی آخری دنوں کے اندر بھی ضائع ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل صحت مند بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو نباتات ہے، جو درخت بنائے اللہ تعالیٰ نے، فروٹ کی چیزیں، جنگلی اگر کوئی وہ ہے کھیتی تو اس کو بھی آپ یہ کہیں گے، جنگلی بوٹی ہے اس کو بھی کہیں گے، اس میں کوئی نہ کوئی پھل نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی بیج ہوتا ہے۔ تو جب اس کا بیج نکلتا ہے، جب اس کا بور نکلتا ہے، تو سارا بور جتنا بھی نکلتا ہے وہ سارا جو سارا فروٹ نہیں بنتا، اس کے اندر سے کچھ تو شروع میں گر جاتے ہیں، پھر کچھ تھوڑے سے بڑے ہو کے گر جاتے ہیں۔ یہ وہ حمل ہے جس طریقے سے عورتوں کے حمل گرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بھی اس کی اولاد ہے جو پیدا کر رہے ہیں نباتات بھی، اور وہ بھی دیکھو کہ اب یعنی اس میں سے جو ہے 25% 30% جو ہے تیار ہوتا ہے بور میں سے، باقی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ ہاں، آم کا دیکھتے ہیں نا آپ، کی تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو بور گر جاتا ہے، وہ وہی ہے جیسے عورت کا حمل ضائع ہوا، وہ بھی اس کے حمل کی طرح سے، کہ اس کی جو پیداوار تھی، اس کی جو افزائش تھی، اس کے اندر سے جو ہے نا وہ گرنا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تقدیر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی لکھی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ فروٹ جو ہے نا، ایک وہ یعنی آم ہے مثال کے طور پر، اس کا بور نکلا، وہ محفوظ رہا، پھر اس کے بعد وہ بڑا ہوتا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک یعنی مکمل ہو گیا، پھر اس کے بعد اسے توڑ بھی لیا، پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے پیٹیوں میں بند کیا، اس کی جو ہے حیت چینج ہو گئی، اس کا رنگ چینج ہو گیا، اس کا ٹیسٹ چینج ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے مارکیٹ میں بھی آ گیا، پھر ٹھیلے والے کے پاس بھی آ گیا، پھر آپ نے خرید بھی لیا، پھر آپ گھر پہ بھی لے کے آ گئے، لیکن آپ کھا نہیں سکے اسے، اس کے اندر کیڑا لگ گیا یا خراب ہو گیا، وہ آپ کا رزق نہیں تھا۔ اس کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہے آم کی، وہ تقدیر لکھی ہے کہ تو جانوروں کا رزق بنے گا، تو انسانوں کا رزق بنے گا، تو یعنی چھوٹا اچھا ہوگا جب ہی ضائع ہو جائے گا۔ پھر کچھ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں کیریاں، وہ بھی استعمال میں آ جاتی ہیں، اچار کے لیے استعمال میں آ جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ ایک پھول ہے
پورے باغ کے اندر سے پھول توڑے گئے اور اس کے بعد جو ہے اس کو ٹوکرے میں بھر لیا. اب راستے یعنی گاڑی کے اندر رکھ کے چلنا, راستے کے اندر سے گر گیا, پھر اس کے اوپر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں. اس کی تقدیر وہاں تک کی تھی. لیکن ہر چیز جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فہدا, کہ اس کو ہم نے ہدایت بھی دی ہے کہ تیری تکمیل کیا ہے. انسان کی تکمیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو بالکل پاک صاف معصوم, اور اس کو کہا کہ بھئی تو اپنے لیے جتنی بھی کمائی کر سکتا ہے آخرت کے لیے کر لے یہاں پر. پھر تو جب واپس جائے گا تو یہ اس کے لیے ہے کہ تو کامیاب ہو کے جاتا ہے یا ناکام ہو کے جاتا ہے, یہ اس کا جو ہے نا آخری جو منزل ہے اس کی. اسی طریقے سے جانور جو ہے, گائے بھینس بیل, یہ جو ہم ذبح کرتے ہیں جانور, اس کی بھی تقدیر ہے, اس کو بھی ہدایت کی ہے. اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ وہ ایک تندرست جانور کی صورت میں جو ہے وہ کھائے پیے جب تک ہو جائے, پھر اس کے بعد اس کو ذبح کیا جائے, اور اس کو کوئی بہترین تقدیر کس جانور کی ہے جو مومن کھا لے. بہترین تقدیر اللہ نے اس کی لکھی. جس طریقے سے کچھ انسانوں کی تقدیر میں بھی فرق ہے نا, کسی کی تقدیر میں تکلیف پریشانی ہے, کسی کے اندر جو ہے بڑی راحت ہی راحت ہے. اسی طریقے سے اس کی بہترین تقدیر کیا تھی کہ وہ کسی مومن نے کھا لیا اس کو, اور بدترین تقدیر کیا یعنی تقدیر اس کی کیا رہی کہ اس کو کسی کافر نے کھایا. یہ بدترین تقدیر رہی اس کی. جانور کی تقدیر اچھی تھی, وہ بڑا خوش رہے گا, جانور بڑا خوش ہوگا کہ میں اپنی زندگی کے اندر جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے اپنی تکمیل حاصل کر لی. اسی طریقے سے تمام فروٹس کا ہے, اسی طریقے سے تمام میووں کا ہے کہ مومن نے کھا لیا تو پھر اس کے بعد اس کی جو ہے بہترین یعنی انجام ہوا, اور کافر نے کھایا تو اس کا جو ہے انجام. پھر جانوروں کے اندر بھی آپ دیکھو کہ بہت سارے جانور حلال والے ہیں, اس نے کھایا تو زیادہ بہتر ہوا, حرام والے نے کھایا تو وہ اس کا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھی ہے, جو بھی نباتات ہیں, انسان ہیں, جانور ہیں, ان کی. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں کا بھی یہی ہے سلسلہ کہ جانور جو ہے اس کی تقدیر لکھی کہ تو اتنے دن جو ہے دنیا کے اندر رہے گا, اتنا کھانا کھائے گا, اور اس کے بعد فلانا جانور تجھے کھا جائے گا. یہ نظام رکھا. پھر اس کے بعد اسے جس نے کھایا تھا اس کے لیے بھی ایک تقدیر لکھی کہ تو اتنے دن تک کھائے گا, پھر تجھے ایک دوسرا جانور کھا لے. تو یہ کتنا زبردست نظام ہے. یہ ایسا معمولی نظام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کہ سب ایسے ہی اندھی کے اندر بن گیا, جیسے کہتے ہیں لوگ کہ جی یہ تو ساری کائنات ایسے ہی چل رہی ہے, ایسی بن گئی ہے. کچھ نہیں, ایسا زبردست نظام ایسا نہیں ہے. والذی اخرج المرعی, اور وہ ذات, یہ کیا یعنی کس کے متعلق کہا جاتا ہے؟ یہ صرف اس کے لیے اس آیت پہ متعلق ہے تمام, کہ تسبیح بیان کر اپنے اس رب کی جو بڑا والا ہے, اور وہی اسی ذات کے متعلق کہا جا رہا ہے والذی اخرج المرعی, جس نے کہ نباتات پیدا کی. جانوروں کا چارہ, مرا کے معنی تو جانوروں کے چارے کے آتے ہیں, لیکن تمام نباتات سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. فجعلہ غثاء احوا, پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ خشک کر دیا, کالا سیاہ کر دیا, بیکار کر دیا, بالکل جھاڑ جھنکار کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے اندر جو ہے نا, جب جتنے بھی نباتات ہیں, جتنے بھی درخت ہیں, کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں, اور اس کے اندر بے شمار چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں, اور پھر بالکل ہرا نظر آتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جب خزاں آتی ہے تو وہی پتے جو ہرے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, پیلے پڑ جاتے ہیں, مرجھا جاتے ہیں, پھر وہ گر جاتے ہیں, پھر وہ ہوا اڑاتی ہے ان کو, پھر کوڑا کرکٹ کی صورت ہو جاتی ہے اس کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ تو دونوں نظام دیکھ لے ہمارے, کہ ہم باہر بھی لے کے آتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ انسان کے کھانے کے لیے بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور جانور کے کھانے کے لیے بھی پیدا ہوتی ہیں, پھر اس کو ہم ناکارہ کر دیتے ہیں, بیکار کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر جو چارہ ہے جانوروں کا اس کو لے لو, یا ہم اگر مثال کے طور پر یہ پالک وغیرہ یہ جو سبزی ہم کھاتے ہیں, اگر ہم اس کو لا کے رکھ دیتے ہیں تھوڑے دن تو کیا ہوتا ہے, گل جاتی ہے, کالی پڑ جاتی ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بیکار ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی نباتات ہم نے بنائی ہیں اس کو ہم پیدا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنی استعمال میں آتی ہے استعمال میں آ جاتی ہے, پھر اس کو ضائع بھی ہم کر دیتے ہیں. سنقریو کا فلا تنسا, سنقریو کا فلا تنسا, سنقریو کا ہم آپ کو اچھی طرح سکھا دیں گے, فلا تنسا پھر آپ نہیں بھولیں گے, ہم آپ کو اچھی طرح سے پڑھا دیں گے. یہ قرآن, یہ آیت جو ہے اس قرآن کے اندر جو ہے وہ تیسری مرتبہ آئی ہے. یہ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آئی ہے
اور سورہ قیامت کے اندر بھی آئی ہے، اور یہ یہاں پر سورہ اعلیٰ کے اندر بھی آئی ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام آ کے قرآن سناتے تھے تو آپ کو یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہیں کہ جو یہ سنا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز میں بھول جاؤں۔ تو جب یہ فکر ہوتی تھی تو ایسا ہوتا تھا کہ جب آخری یعنی آیت پڑھ رہا ہوتے تھے تو وہ پہلی آیت کی طرف آپ کا ذہن چلا جاتا تھا کہ اس میں کیا کہا تھا، تو لازمات اس کی طرف توجہ کم ہو رہی ہے۔ تو تینوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے اندر کہ آپ اس بات کے لیے فکر مند ہو، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے، سنقری ہوگا، ہم البتہ تمہیں پڑھا دیں گے، فلا تنسا، اور پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بڑی اچھی طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑی اچھی طریقے سے سیکھ لیا آپ نے، بڑی اچھی طریقے سے پڑھنے لگ گئے، پھر کیا ہوا، نماز کے اندر کھڑے ہوئے ایک آیت بھول گئے۔ یہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہو چکا کہ آپ نے جو ہے نماز کے اندر، صبح فجر کی نماز کے اندر جب نماز پڑھائی تو اس میں ایک آیت جو ہے آپ سے رہ گئی۔ تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیت جو ہے اس میں سے تخفیف کر دی گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں بھول گیا تھا یہ آیت۔ تو ایسا یعنی یہ کام عام آدمی کا، یہ اگر ہمارا امام کوئی چیز بھول جاتا ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ کا رسول بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو اچھی طرح سے یاد کرا دیں گے، مگر اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے، اب اگر ایسا ہوتا نا کہ یہ آیت ہوتی سنقری و فلا تنسا، پھر آپ نہیں بھولیں گے، تو اس کے اندر اگر خدا نخواستہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ غلطی ہو جاتی اور کوئی چیز آیت رہ جاتی تو یہ اس آیت کی جو ہے نا وہ اس کی مخالفت ہو جاتی۔ اور قرآن کے اندر الف لام میم سے لے کر والناس تک کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی یعنی جواز پیدا کیا جا سکے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا ماشاء اللہ، مگر کوئی اللہ چاہے۔ آپ نماز پڑھانے کے اندر درمیان میں، آپ درس دینے کے اندر درمیان میں، آپ بتانے کے اندر لوگوں کے درمیان کے اندر اگر کبھی ایسا ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ اسی سے متعلق ہوگا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے جہرا جو چیز ظاہر ہے، وما یخفی اور جو چیز پوشیدہ ہے۔ یہ آیت بہت دفعہ آئی ہے قرآن کے اندر، الف لام میم سے والناس تک جو ہے نا بہت بار بار آتی ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتے ہیں اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو اسے بھی جانتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا جو ہے نا روٹین وہ یہی ہے کہ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اندر کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن کوئی اسسمنٹ تو نہیں کر سکتا اس کا ماں سوائے اس کے، وہی اسسمنٹ کر سکتا ہے کہ تمہاری زبان پہ کیا تھا اور تمہارے دل کے اندر تھا۔ تو جو چیز چھپاتے ہو تم وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس آیت کو کہنے کا مقصد کیا ہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، اس سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی ہاں آپ کو جو ہے ہم یاد کرا دیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے، مگر اگر کوئی اللہ چاہے گا تو وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو تم ظاہر کر رہا ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو تمہارے دل میں یخفی ہے۔ یہ اس آیت سے متعلق ہے جس کی آپ کو فکر رہتی تھی، یعنی آپ کو جو جبرائیل علیہ السلام پڑھا رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو جا رہا ہے، وہ تو دکھ رہا ہے سب کو، الفاظ ادا ہو رہا ہے، لیکن آپ کے دل میں جو فکر بیٹھی ہوئی ہے کہ میں پچھلا بھول جاؤں گا، میں اسے بھی جان رہا ہوں، میں اسے بھی جانتا ہوں جو آپ پڑھ رہے ہو اور آپ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور آپ کو جو فکر دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں جو اندر چھپی ہوئی ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں سہولت دیں گے اور تمہارے لیے آسانی فرما دیں گے۔ یہ تمام اسی سے متعلق ہے آیت۔ کیا چیز؟ ہم تمہیں سہولت دیں گے، یعنی سہولت ہم آپ کو یہ دیں گے کہ یہ قرآن جو پڑھایا جا رہا ہے تمہیں، جو تمہارے پہ نازل کیا جا رہا ہے، یہ بہترین طریقے سے تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائے گا اور تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بھولیں گے نہیں آپ اس کو۔ اور ہم تمہارے لیے آسانی فرما دیں گے۔ آسانی کیا فرما دیں گے؟ کہ اس کو بیان کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو آپ بیان کرتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے آپ نے۔ تو ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ اور اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیسے ہدایت ملے گی ہمیں یار؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب تک کوئی ایک آیت ایسی ہے جو مسلمان سے پوچھو کہ بھائی تو کون سی ایک آیت ہے کہ جس کو یہ بتا تو کہ میں اس کو سمجھتا بھی ہوں اور اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، ماں سوائے اس کے کہ جو مولوی صاحب نے بتا دیا بس اسی کے اوپر زندگی گزر رہی ہے، اس کی طرف آنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے سہولت بھی کریں گے اور تمہارے لیے آسانی کریں گے کہ جو کچھ بھی تمہیں قرآن کے اندر نازل کیا جا رہا ہے وہ تمہیں
محفوظ بھی ہو جائے گا تمہارے سینے میں، اور تمہارے کو اس کو بیان کرنے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے میں بھی سہولت رہے گی۔ یہ سارا کام ہمارا ہے۔ فذکر، آپ جو ہے وہ نصیحت کیجئے، انا فات الذکر، نفع دے گی بے شک آپ کی جو نصیحت ہے، آپ کا جو واعظ ہے، آپ کا جو درس ہے، وہ نصیحت دے گا جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں، یعنی جو نفع دے رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مثال کے طور پر جیسے ہم نے سورہ عبسہ میں پڑھا نا کہ وہ جو نابینا تھے، وہ تو ان کے دل کے اندر تو بڑی محبت تھی دین کی اور وہ سیکھنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی توجہ کس کی طرف تھی؟ ان لوگوں کی طرف تھی جو کہ کسی قیمت پہ ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نصیحت کیجئے جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ نفع دینے والی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک دفعہ کسی کو سمجھایا، 2 دفعہ کسی کو سمجھایا، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تو آپ اسی کے پیچھے مت لگے رہو، آپ ان لوگوں کی طرف توجہ دو کہ جو واقعی میں جو ہے وہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں یا قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ فرما دیا کہ نصیحت کرو وہاں پر جہاں پر کہ نصیحت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہو کہ ہاں بھائی اس سے کوئی فائدہ ہے۔ سیذکر من یخشی، اور ان قریب حاصل کر لے گا نصیحت وہ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے کے ماں سوا کوئی نصیحت نہیں حاصل کرے گا۔ آپ ساری دنیا کے اندر کہتے پھرو، لیکن جو اندر سے اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا اپنے اعمال کا، تو وہ جو ہے نا وہ ضرور ڈرے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی جو ہے وہ آیا، اور وہ یعنی چہرے مورے سے بھی لگتا تھا کہ وہ وہاں کا ایک مقامی آدمی نہیں ہے، تو آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا۔ آپ نے حضرت علی کو کہا، حضرت علی جو ہے وہ دین کے معاملے میں کافی جو ہے وہ یعنی دسترس رکھتے، تو آپ کو حضرت علی کو کہا کہ اس آدمی کو لے کے جاؤ اور اسے دین سکھاؤ۔ تو حضرت علی لے کے چلے گئے۔ دوسرے تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ بھائی وہ آدمی جو آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دوسرے دن چلا گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں اس نے، وہ چلا گیا دوسرے دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ آدمی پھر نظر آیا آپ سے، تو آپ نے اس کو بلایا کہ بھائی ادھر آ، تو نے میرے سے کہا تھا کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں اور تجھے میں نے کہا تھا کہ علی کے پاس جا، وہاں تو وہ تجھے دین سکھائے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دین سیکھ لیا۔ اچھا کیسے سیکھ لیا تو نے؟ کہ میں نے سیکھا نا کہ اگر تو نے ذرہ برابر بھی اچھی نیکی کی ہے تو وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہے تو بھی دیکھ لے گا، بس یہ بہت ہے میرے لیے۔ یعنی میں زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کروں گا ہی نہیں جو اللہ کی مخالفت کا، اور ہر وہ کام کروں گا کہ جو اللہ کو پسند ہو، تو بس میں نے دین سیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا کہ ایک آیت سے اس نے جو ہے پورا اسسمنٹ کر لیا کہ میری زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم قرآن صبح سے شام تک سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، مہینے کے اندر 3 قرآن ختم کیے، کسی نے 5 قرآن ختم کیے، کسی نے 4 قرآن ختم کیے، لیکن اس کے بعد اسے الف لام میم سے والناس تک ایک چیز کا پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھا ہے میں نے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیحت تو وہی حاصل کرے گا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اجتناب کرے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا وہ شخص، اشقا جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، وہ اس قرآن کو جو ہے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے میں جو ہے نا وہ یعنی آنا کانی کرے گا، وہ جو ہے وہ آپ کو جو آپ کتنی نصیحت کرتے رہو گے لیکن وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اور وہ بڑا بدقسمت ہوگا جو اجتناب کرے گا اس سے نصیحت حاصل۔ الذی وہ شخص، یصلی النار الکبریٰ جو بڑی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا، یعنی کون سی آگ؟ جہنم کی آگ جو آخرت کے اندر ہے نا۔ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھو کہ انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہوتا ہے نا، جب سے پیدا ہوتا ہے جب سے مرتا ہے۔ اب میری جو ہے 67 ہو گئی ہے، میں جب سے یعنی میں نے ہوش سنبھالا، جب سے میں کیا کر رہا ہوں دنیا کے معاملات کے اندر، میں نے انگریزی بھی سیکھی، میں نے شارٹ ہینڈ بھی سیکھی، میں نے جو ہے LLB بھی پڑھ لیا، میں نے جو ہے وہ ملازمت بھی کی، پھر اس کے بعد جو ہے دنیا کے اندر کاروبار کرنا، مکان بنانا، فلاں ساری دنیا کے کام کر لیے، ماں سوائے قرآن اس کی طرف نہیں آیا۔ جب کہ میرا اصل جو ہے وہ زندگی میں دنیا کے اندر آنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ میں اس کو پڑھوں اور اس کے اوپر عمل کروں۔
یہ تھا یعنی زندگی کے اندر، لیکن میں ساری زندگی جو ہے وہ دنیا کے اندر لگا، تو وہ جو ہے وہ اس آگ کے اندر داخل کیا جائے گا بدبخت، جو کہ وہ بڑی زبردست آگ ہوگی۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اور پھر وہاں پر یہ صورت حال ہوگی کہ نہ وہ مردوں کے اندر ہوگا نہ زندہ کے اندر ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر اگر کسی کے اوپر ایسی مصیبت آتی ہے، آگ لگتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو آگ جو ہے نا اس کے اوپر کے جسم کو جو یعنی جلاتی ہے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اسی دن ظاہر نہیں ہو جاتا، اس کا امپیکٹ ظاہر ہوتا 3-4 دن بعد، 5 دن بعد، ہفتے بعد، اور یعنی 99% جو ہے ڈیتھس جو ہوتی ہیں وہ بعد میں ہوتی ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ اوپر کا جو حصہ جلتا ہے وہ تو جل گیا، لیکن اس کے اثرات جب اندر جاتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد وہ بلاکیج جو شروع ہوتی ہے نسوں کی، وہ جو ڈیمیج ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی موت آتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ ایسی ہے کہ اس کے اندر وہ تو مرے گا تو نہیں، لیکن اس آگ کی تپش جو ہے نا، اچھا یہاں پر آدمی کوئی بھی جو ہے نا وہ جب جلے گا تو وہ اوپر کا حصہ جلے گا اس کا، یہ نہیں کہ اس آگ نے اس کا دل بھی جلا دیا، اس کے پھیپھڑے بھی جلا دیے، وہاں نہیں پہنچے گی آگ، تو اس سے پہلے اس کی موت ہو جائے گی۔ یہ آگ کون سی ہے کہ جو اس کے دل، دماغ، پھیپھڑے وہاں تک پہنچے گی لیکن مرے گا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ یعنی وہاں پر جو ہے نا، نہ تو وہ زندہ کے اندر ہوگا، زندہ کے اندر اس لیے نہیں ہوگا کہ شدید عذاب میں ہوگا، اور مردہ اس لیے نہیں ہوگا کہ موت ہی نہیں آئے گی۔ قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا، من تزکا جس نے نصیحت حاصل کر لی، جس نے پاکی حاصل کر لی، وذکر اسم ربی فصلی، اور وہ تسبیح بیان کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی، اور نماز پڑھتا رہا۔ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کی پاکی بیان کرتا رہا ہو، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے، اب مثال کے طور پر یہ ہے کہ نماز تو یہ ایک ہو گئی، لیکن اس کے بعد وہ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر نہیں، اس کے اندر خالی تسبیح پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کے اندر جو اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یعنی جو بھی اللہ نے اس کے ذمہ کام لگائے ہیں ان کو بھی پابندی سے کر رہا ہے نا۔ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے، محلے والوں سے اچھے تعلقات رکھیں، بیوی بچوں سے تعلقات اچھے رکھیں، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے جو بھی حقوق ہیں وہ ادا کر رہا ہے، والدین کے حقوق ادا کر رہا ہے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی تو تسبیح کے اندر آ رہی ہیں کہ یہ وہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے نا بھائی، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، جو کام دیا تھا۔ اب مثال کے طور پر آپ جو ہے ملازم ہیں، آپ کو کہا کہ بھائی جو ہے آپ جائیں اور یہ کام کر کے آئیں، تو آپ جب راستے میں جا رہے ہیں تو بھی وہی اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں نا، جب کام کر کے واپس آ رہے ہیں تو بھی اسی کی فرما برداری میں سارا ٹائم شامل ہو رہا ہے۔ تو یہ تسبیح بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کونے میں بیٹھ جاؤ اور اللہ اکبر کرتا رہے، اور پھر اس کے بعد نکل کے باہر جاؤ اور بے ایمانی شروع کر دے، پھر لوگوں کے ساتھ جو ہے تعلقات خراب کرنا شروع کر دے، کسی کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دے، تو اس تسبیح کا کیا فائدہ ہوا؟ تسبیح بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اس کی پاکی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے، دل کے اندر، اور جہاں پر بھی جو وہ زندگی کے اندر جو ایک قدم بھی رکھے تو وہاں پر یہ دیکھے کہ اللہ کے احکامات کے خلاف تو نہیں ہے کہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں کتنی کر رہا ہوں، صبح سے اور شام تک وہ اسی فکر کے اندر لگا، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ اور جو نماز پڑھتا رہا، نماز کے لیے تو یہ ہے کہ کسی قیمت پہ بھی جو ہے نا وہ معاف نہیں ہے، نماز تو جو ہے نا وہ پڑھنی ہے اسے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل یعنی ڈائریکٹ انسان کی جو ہے عادت، جو اس کی فطرت ہے، جو اس کے معاملات ہیں، اس کی طرف جو ہے آ گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن حقیقت میں تم لوگ جو ہے نا وہ تو دنیا کے اندر مست ہو، تم تو دنیا کی جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، اسی کو حیثیت دیتے ہو۔ اب مثال کے طور پر کوئی سودا ہو رہا ہے، آپ تاجر ہیں، کوئی سودا ہو رہا ہے، اذان ہو گئی، آپ کیا کہیں گے؟ بعد میں پڑھ لیں گے یار، کوئی بات نہیں، یہ تو معاملات تو ہو جائے نا، ہاں تھوڑی دیر بعد جماعت یہی کر لیں گے یار، اگر زیادہ کوئی آدمی شور مچانے والا ہوا ارے جماعت یہی کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ہاں بعد میں پڑھ لیں گے یار، اور یہاں تک کہ نماز قضا بھی ہو جائے گی نا، بولے یار ٹھیک ہے قضا پڑھ لیں گے۔ یعنی تم دنیا کے اندر اتنے مست ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کے جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری نظر میں تو جو ہے آخرت جو ہے نا وہ خیر بھی ہے، بہت بہتر بھی ہے اس سے، دنیا سے، اور آپ کا ہمیشہ رہنے والی ہے۔
دنیا کے اندر تو 24 گھنٹے کماتا رہا. میں نے ساری زندگی محنت کی, میں نے ساری زندگی کمایا, پھر مکان بھی بنایا, بچوں کی تعلیم بھی حاصل, اور میرے مرنے کے بعد نہیں, میری زندگی کے اندر ہی مکان جو ہے بچے ہمیں دے دو یار, ہمیں دے دو یار, ہمارے نام کر دو, اگر مر جاؤ گے تو پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بنانا پڑے گا, سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا, یہ ہوگا. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جلدی سے جلدی. تو آپ کو کچھ نہیں چھوڑیں گے, آپ کتنی مشقت کر لو دنیا کے اندر, چھوڑیں گے کچھ نہیں. اور وہ تو یعنی بہت فرما بردار بچے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. ورنہ یہ بھی ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون. میں نے زندگی کے اندر ایک ایسا واقعہ سنا ہے اور اپنی پریکٹیکلی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ میں آپ کو یعنی اس سے زیادہ میں نے زندگی کے اندر کبھی کسی چیز نصیحت حاصل نہیں کی اس معاملے. میں وکیل کے پاس کام کرتا تھا, اور وکیل جو تھا وہ بہت بڑا وکیل تھا حیدرآباد کا اب تو, لیکن اس وقت وہ جو ہے چھوٹے سے ایک کمرے کے اندر بیٹھتے تھے. اسی کے اندر میری کرسی تھی, اسی کے اندر اسی کی, اور برابر میں ایک کرسی رکھی تھی جس پہ کلائنٹ آ کے بیٹھتے تھے. تو وہ مجھے ڈکٹیٹ کرا دیتے تھے جو بھی یعنی وہ معاملات ہوتے تھے, وہ اسی وقت کیس مجھے ڈکٹیٹ کرا دیتے تھے. میں تو وہاں پر ایک آدمی بڑا خوبصورت اور بڑا تندرست وہ آیا, اور اس نے کہا وکیل صاحب سے کہ میں ایک کیس داخل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی تفصیل بتاؤ کیس کی. کہنے لگے میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے یعنی بیوروکریٹ تھے پاکستان کے, اور میں جو ہے وہ جب میں نے تعلیم اپنی یہاں کی مکمل کی تو مجھے انہوں نے امریکہ بھیج دیا. وہیں پہ میں نے تعلیم مکمل کی, اور میں ڈاکٹر ہوں, اور وہیں پہ میں نے شادی کر دی, میں وہیں رہتا ہوں. ایک میری بہن تھی, میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, ہم 2 بہن بھائی تھے اور ماں باپ تھے. والدہ کا انتقال ہونے کے بعد جو ہے تو والد صاحب جو ہے وہ ضعیف ہیں, اور وہ بہن جو ہے نا میری وہ سول جج ہے. تو اس نے یہ کیا کہ والد صاحب کو پاگل قرار دے کے پاگل خانے میں داخل کرا دیا ہے, اور اس نے ساری جائیداد اپنے نام کرا لی ہے کہ میں وارث ہوں اکیلی. سول جج ہے, اس کے اختیارات ہیں. اس نے باپ کو جو ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ لے لیا کہ یہ پاگل ہے, اور اس کو داخل کرا دیا, اور پھر اس کے بعد ساری جائیداد. تو انہوں نے کہا اچھا اب کیا کرنا ہے. کہنے لگے میں کیس داخل کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی میں بھی وارث ہوں ان کا, اور 2 حصے میرے ہیں, ایک حصہ اس کا ہے. تو انہوں نے کہا پھر والد صاحب, بولے ابھی والد صاحب جب تک فیصلہ نہیں ہو کورٹ کا, جب تک وہ وہیں رہے بجے. اس سے بڑا نصیحت جو ہے نا وہ نصیحت آنا. والد صاحب ساری زندگی جس باپ نے جو ہے کمایا, نہیں وہ کہہ رہا وہ تو کیونکہ وہاں سے نکل گئے تو پھر تو وارث وہی ہو جائیں گے نا. پھر تو میرا حصہ بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرا حصہ تو جب ہی بنے گا جب وہ پاگل رہیں. لیکن میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں, اور 2 حصے میرے ہیں کیونکہ میں لڑکا ہوں. تو اس نے کہا والد صاحب وہی رہے. ان للہ و انا, اس سے زیادہ نصیحت آمیز جو ہے نا کوئی بات نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر جو میں نے اس وقت حاصل کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت دیتے ہو اس کو, اور اسی کے اندر لگے رہتے ہو, جبکہ ہمارے خیال میں جو ہے آخرت بہتر ہے. اگر تو نے اس کے بجائے رزق حلال کمایا ہوتا, پیسے جس شخص کے پاس بھی دولت کم ہوگی نا, اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد بھی اور اس کی زندگی کے اندر بھی بڑی خوشحال رہے گی, ایک دوسرے سے تعلقات رہیں گے. لیکن جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کی اولاد جو ہے وہ زندگی کے اندر بھی ایک دوسرے کو کوشش کرے گی کہ اس سے زیادہ مال کھا لوں میں, اور مرنے کے بعد تو پھر کھلا عام ہوگا. پھر تو ایسے جھگڑے ہوں گے کہ عدالتوں کے اندر بھی چل رہے ہوں گے, تھانے کچہری بھی چل رہی ہوگی, اور وہ جو طاقتور ہوگا وہ ساری چیز سمیٹ لے گا. اور پھر صورتحال یہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور ان کی اولاد وہ یہ جانے گی بھی نہیں کہ میرے چاچا ہی ہیں یا میرے تایا ہیں. یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی. تو جس کے پاس مال نہ ہو وہ بڑا پرسکون رہے گا, اور جس کے پاس, اور وہ کیا ساری زندگی میں نے تو دنیا کے اندر ہی لگایا نا, خوب مال کمایا کہ جمع کر لوں اور پھر اس کے بعد میرا یہ حشر ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں تو, ہمارے خیال میں جو ہے وہ عاقبت اچھی ہے, آخرت اچھی ہے, اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا, بے شک یہ جو مضمون ہم دے رہے ہیں اب تمہیں دنیا اور آخرت کا, ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ ہم نے بیان کیا ہے اس سے پہلے بھی جو صحیفے ہم نے دیے ہیں نا, ان کے اندر بھی ہم نے یہی لکھا ہے کہ دنیا جو ہے اس کے اندر کچھ نہیں رکھا, آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, وہ جو صحیفے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے, ان کے اندر بھی ہم نے یہی باتیں لکھی تھیں کہ دنیا جو ہے نا اس کی طرف جو ہے تمہارا جانا وہ فائدہ مند نہیں ہے, بلکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا, بے شک یہ کون سی یہ بات, والآخرۃ خیر و ابقیٰ, یہ جو یہاں سے بتا رہا ہے نا بل تؤثرون الحیات الدنیا, یہ ہے ان ھذا, بے شک یہ
لفی صوفی، ہاں لفی صوفی الاولا، البتہ صحیفوں میں تھی پہلے والے، اولا پہلے والے، صوف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے جو ہم نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کو دیے تھے، پہلے صحیفوں سے مراد ان دونوں کے صحیفے ہیں جو ہم نے دیے. تو اس کے اندر بھی ہم نے یہی انسان کو کہا تھا کہ دیکھ خبردار، دنیا جو ہے تو اس کے اندر مست ہے، لیکن دنیا جو ہے تیرے کام کی نہیں ہے، کام کی ہے تیرے آخرت. اب مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا معاملہ ہوا تھا اپنے ان کا، ہمارے جو ساتھی ہیں ان کا نقصان زبردست قسم کا، پیسوں کا نقصان، 4 لاکھ 4.5 لاکھ 5 لاکھ روپے بڑی رقم ہے اس کا نقصان. لیکن سامنے والا جو ہے وہ ناجائز فائدہ لے کے گیا، تکلیف دے کے، جھوٹ بول کے، پلاننگ کر کے ان سے رقم وصول کر لی. اگر وہ رقم ان کے پاس رہتی، میں بہت ہی خوش ہوا اس معاملے کے اوپر کہ ان کو دنیا کے اندر تو نقصان ہو رہا ہے، لیکن آخرت کے اندر اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ جو میرے پاس باقی بچا تھا کاش وہ بھی لے لیتا. یہ اتنا بڑا فائدہ ان کو ہوتا ہے. آخرت کے اندر کیا ہوگا کہ جب اسے یہ اماؤنٹ واپس دینا پڑے گا، جب کسی سے آدمی نے زبردستی کسی سے وصول کر لیا، بے ایمانی سے، نا انصافی سے، تو پھر یہاں پر تو اگر آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہوں گے، میرے سے کسی نے جو ہے فراڈ کر کے 4 لاکھ روپے لے لیے، میرے پاس ہوں گے تو کتنے دن چلیں گے؟ اب مثال کے طور پر، اور آج کل تو بہت ہی معاملات خراب ہیں نا، میں نے بینک سے نکلوائے یا میں گھر سے لے کے بینک کی طرف جا رہا ہوں، راستے میں چھین لیا کسی نے، منٹ میں ختم. دوسرے یہ کہ میں بیمار ہو گیا، آغا خان کے اندر گیا، 3 دن کے اندر 4 لاکھ روپے کا بل بن گیا، 2 دن کے اندر 4 لاکھ روپے کا بن گیا، نکل گئے پیسے. تو یہ پیسے تو کسی کام کے نہیں ہے، تو کسی وقت بھی نکل سکتے ہیں، لیکن جہاں پر جمع ہو گئے یہ پیسے وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے. حدیث بھی جو اپنے حق ہوتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ہاں، اللہ پاک جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ذمہ میرا ہے، جس نے اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دیا اس کا ذمہ میرا ہے کہ میں اس کو حق ادا کروں گا. تو آخرت کے اندر جو ان کو ملے گا، میں نے تو میں تو بڑا خوش ہوا تھا ان کے فیصلے کے اوپر، اور میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جو بھی ہے اس نے لے لیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب اور آپ کی عمر بھی کتنی بچی ہے، کتنا جئیں گے؟ 2 4 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، پھر اس سے زیادہ نہیں. لیکن وہاں تو کبھی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس رقم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام وہ گناہ جو آپ سے ہو چکے ہیں وہ سارے معاف کر دے. اس صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے آپ کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس قرآن کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے ہوں. اور میں بالکل کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کو دنیا کے اندر عزت حاصل کرنی ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس قرآن کی طرف رجوع کیے بغیر کسی قیمت پر بھی جو ہے نا وہ نہ دنیا کے اندر عزت حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت کے اندر. یہ صحیح ہے کہ مال اس نے بہت سارا کما لیا، آج اس کی لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں، لیکن جب وہ سامنے آتا اسی وقت تعریف کرتے ہیں، پیچھے سے تو اس کو گالیاں دیتے ہیں لوگ. زرداری اگر ابھی آ جائے، بلاول اگر ابھی آ جائے تو لوگ ایسا ہوگا کہ جیسے جان اپنی دے دیں گے اس کے ساتھ، لیکن اندر سے کیا کہہ رہے ہوں گے، اندر سے جو الفاظ استعمال کر رہے ہوں گے یا اندر سے جو ان کے نکل رہے ہوں گے جذبات، وہ ایسے ہوں گے کہ اس کو اگر وہ سن لے تو کسی قیمت پہ بھی وہاں پر آنے کے لیے تیار نہ ہو. تو یہ جو ہے وہ دنیا کی عزت، حقیقی عزت وہ ہے کہ جو آپ کی لوگ وہ عزت کریں کہ جو اندر سے ہوتی ہے، اور وہ عزت کامیابی کی ہے. اور آخرت کے اندر جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے رحم کے اندر، اپنی رحم کی چادر کے اندر، اپنی مغفرت کی چادر کے اندر چھپا لیا، وہ آدمی کامیاب ہے. نہ وہاں پر مال دیکھا جائے گا، نہ خوبصورتی دیکھی جائے گی، نہ قد و کاٹ دیکھا جائے گا، نہ خاندان دیکھا جائے گا. وہاں تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ راضی ہو گیا اس سے، تو بس یہ کامیاب ترین آدمی ہے دنیا کا. تو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس قرآن کے صدقے میں کامیاب بھی فرمائے اور ہمیں اس قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت دی ہے، الف لام میم سے والناس تک، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کے اندر، دماغ کے اندر سما دے، اور ہمیں زندگی کے اندر ایک قدم بھی اگر اٹھانا ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ قرآن کس طرف راستہ دکھا رہا ہے، کیا رہنمائی کر رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
برحمتک.